السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں امید کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، تمام آفات سے آپ کو محفوظ رکھے، تمام مشکلات اور جتنی بھی تکلیفیں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات دے، آسانیاں عطا فرمائے، اور جو بھی آپ کی جائز تمنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پوری فرمائے۔ آج میں جن اور شیطان کیا بلا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے پیدا کر کے ہماری نظروں سے ان کو چھپا دیا ہے، ان کو جن کہتے ہیں۔ وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں اچھے برے ہر طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور اور شریر شیطان ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ اس نے 8 لاکھ برس خدا کی عبادت کی، اور آسمان اور زمین میں ایک بالش بھر کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس قدر عبادت کی وجہ سے اس کا نام فرشتوں میں عزازیل مشہور ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے بڑائی اور غرور کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو نے ہمارے حکم سے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ شیطان نے کہا میں آدم سے اچھا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو ایک سڑی ہوئی مٹی سے، پھر میں اس حقیر اور ذلیل کو کیسے سجدہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، تو نے ہماری نافرمانی کی اور تو نے تکبر کیا، بس دور ہو جا ہم سے اور نکل جا ہماری جنت سے، کہ تو بے حکمی کر کے کافر ہو گیا۔ قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت اور پھٹکار ہے۔ شیطان بہت خوبصورت تھا، مگر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا یہ اثر ہوا کہ اس کی صورت بدل گئی، آنکھیں چھاتی پر آ گئیں، اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے میں پڑ گیا، اور نام شیطان رکھا گیا۔ پھر شیطان نے کہا اے رب، میں تو آدم کی وجہ سے مارا ہی گیا، مجھ کو مہلت دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں اور آدم اور اس کی اولاد مجھے نہ دیکھے، اور میں ان کے خون اور گوشت میں گھس جایا کروں۔ حکم ہوا یہ درخواست تیری قبول کی اور تجھ کو مہلت دی۔ شیطان نے کہا بس اب میرا کام بن گیا، مجھے بھی تیری عزت کی قسم کہ آدم سے اور اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا اور ان کو تیرے حکموں سے روکوں گا، مگر جو تیرے تابعدار بندے ہوں گے وہ میرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، خوب سن لے، ہم بھی سچ کہتے ہیں، جو کوئی تیری تابعداری کرے گا ہم اس کو اور تجھ کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ فائدہ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، شیطان کے مکر و فریب سے بچو، تکبر اور بڑائی کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ جب اللہ اور رسول کے خلاف کوئی کام ہو تو یہ شیطان کا کام ہے، بس اس کو چھوڑ دو، اور اگر وہ خلاف کام کر لیا تو اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام، اس پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام بن گئے۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں خوبیاں موجود تھیں جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا کر خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بٹھا دیا گیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے، نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جو حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ سن لو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہیں، یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام سے نافرمانی کرا کے اس کو بھی جنت سے نکلواؤں، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا، اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا، اس نے پوچھا تو کون ہے؟ شیطان نے کہا میں فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے دروازے بند ہیں، اگر تو مجھے کسی جنت میں لے جائے، کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے 3 باتیں تجھے حاصل ہوں۔ نمبر 1 تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا، نمبر 2 ہمیشہ زندہ رہے گا، نمبر 3 ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائی۔ سانپ نے لالچ میں آ کر حضرت جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے پھر بتاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی، اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اس لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ مکر کا رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا، دوسرے کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی، ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان ہی نے کیے۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئی اور درخت سے 3 پھل توڑے، ایک آپ کھا لیا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں۔ کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا، کہا یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غمخوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا کہ حلق سے نیچے بھی نہ اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن چھپانے کے لیے جس درخت کے پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو، اور آپ خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اے آدم تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں، اور اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے اور رحم نہ فرمائیں گے تو ہم ٹوٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حکم ہوا کہ اے آدم ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم اور حوا کو سانپ اور مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا، اور حوا علیہ السلام کو خراسان میں، اور مور کو سیستان میں، اور سانپ کو کوہ اصفہان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔
سانپ بہت خوبصورت تھا، شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلنا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت بھی بدل گئی، وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا طوق گلے میں پڑا، اور آخر میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچو، شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، دیکھو غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔ اب میں سورۃ المائدہ کا 5واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو۔ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر ہے، لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہوں میں بھی پھر زمرے اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا ہائے، مجھے تو اتنا بھی نہ ہو سکا
کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو لوگوں تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں تو ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے بیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔